اب اذان موزن تاریخ یہ کہتی ہے، اب دیکھیے کیسے کیسے جانثار بھی ہیں، اللہ اکبر. اب جب یہ مسجد میں گیا تو وہاں ایک شخصیت پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے. بیٹی آتی تھی بیٹھا دیتی تھی. کیوں؟ پکڑا کے لاتی تھی، اس لیے کہ دونوں آنکھیں جو ہے وہ نابینا تھے، یعنی دکھائی نہیں دیتا تھا. تاریخ میں ان کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف. یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ مولا علی کے خاص چاہنے والے، اتنے چاہنے والے کہ جنگ جمل میں مولا کی طرف ہیں اور بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں، بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہے ہیں. اتنے میں ایک تیر بائیں آنکھ میں لگ گیا. ایک تیر، یہ اس پوائنٹ یاد رکھیے، بائیں آنکھ میں لگ. تو یہ آنکھ کیا ہوگی؟ ضائع ہوگی، نہیں دکھائی دیتی. مگر امام کا ساتھ نہیں چھوڑا. پھر جنگ صفین کا مرحلہ آیا، پھر یہ عبداللہ ابن عفیف آئے اور جنگ صفین میں ایک آنکھ کے ساتھ، دیکھیے یہ بھی حوصلہ دیکھیے خدا کی قسم، ایک آنکھ ہے مگر حملہ کر رہا ہے، یہاں لڑ رہا ہے وہاں لڑ رہا ہے. اور بہت بہادر تھے، بہت بہادر تھے. ان کی بہادری ابھی آئے گی لاسٹ میں، بالکل اب مجلس تمام پر آخری مرحلے پر. اب جنگ صفین میں جب حملہ کر رہے ہیں بڑھ بڑھ کے نا، اب ظاہر سی بات ایک آنکھ پہلے ہی سے، تو ایک تلوار لگی ان کے سر پہ اس طرح سے کہ آنکھ تک ایسے، آنکھ کو یہ بھی آنکھ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اور ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد جب ممبر کیا کہا جائے اس کے لیے بہرحال آیا، اور آنے کے بعد پھر اپنا قصیدہ پڑھنے لگا کہ اللہ نے ہمیں عزت دی اور یہ دیا اور وہ دیا اور وہ دیا. ابھی یہ بول ہی رہا تھا. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے، ہر جگہ کا معاملہ بتا رہا ہوں کہ سامنے جو ہوتے ہیں وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خطرناک لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیجیے، وہ بہت کم ہوتے ہیں وہ گنہگار ذمہ دار، لیکن وہ بھی ذمہ دار ہیں جو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اب ایسے عالم میں جب پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اچھا لگ رہی ہے چاروں طرف، ظاہر سی بات ہے اعلان ہو چکا ہے اور سر آئے ہیں، شہداء کے سر آئے ہیں، اسیران کربلا ادھر ہے، اور یہ پورا کوفہ ابھر کر کے آ گیا. ادھر یہ قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے. آپ کہیں گے اس دور میں کہاں کیمرہ ہے؟ ارے سمجھیے بات کو، کیمرہ لگا ہوا ہے، جو بول رہا ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے. یہی تو تاریخ بننا تھا. توجہ کیوں کہہ رہا کہ چلو آؤ وہاں پر، تاکہ جب میں بولوں جو کچھ کروں وہ پورا میڈیا کیا کرے. اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، اس زمانے میں قلم اور کاغذ ادھر بکے ہوئے مورخین ہیں. بالکل یہ کیا کہا عبید اللہ ابن زیاد، لکھ لیا جائے. ایسے عالم میں ایک نابینا شخص محبت علی کو لیے ہوئے، جیسے اس نے کہا کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا، یہ کر دیا، کر دیا، کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد ہے مرجانہ کے بیٹے، وہیں مسجد میں مرجانہ کے بیٹے اور غیر حلالی. اب وہ جملے میں اس طرح سے نہیں پیش کر سکتا، آپ سمجھ رہے ہیں. تو جھوٹا، دیکھیے کتنے لوگوں کو جھوٹا انہوں نے بتایا ہے. کہا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا اور اس کا باپ جھوٹا. اور کہا سن، جس نے تجھ کو یہاں گورنر بنایا ہے وہ بھی جھوٹا، اس کا باپ بھی جھوٹا اور اس کا باپ بھی جھوٹا. کس کو؟ عبید اللہ ابن زیاد کو، عبید اللہ کو، ابن زیاد کو، اس کے باپ کو، یزید کو، اس کے باپ کو، اور اس کے ابو سفیان تک بات گئی. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ چار دیواری میں، دو چار لوگوں کے بیچ میں نہیں، سینکڑوں ہزاروں کا مجمع ہے. ایسے عالم میں جہاں لوگوں پر خوف طاری ہے عبید اللہ ابن زیاد، ارے کیوں نہ ہو، سر رکھے ہوئے ہیں، قلم کٹے ہوئے، وہاں پہ ایسے عالم میں عبداللہ ابن عفیف کھڑے ہوئے، دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر معرفت کی آنکھیں اتنی روشن تھی کہ ذرا سا دیر برداشت نہیں کر سکے. خاموش تو، یعنی بہت برا بھلا کہا. اس کو آ گیا غصہ، اس نے حکم دیا سپاہیوں ابھی قتل کرو، ابھی قتل کرو. 70 لوگ ان کے قبیلے کے آگے کھڑے ہو گئے گھیر کر. کوئی آگے نہیں بڑھے گا، ہمارے قبیلے کا، ہمارے قبیلے کا. گھیر گھار کے بچا کر کے لے کے گئے. اب ظاہر سی بات ہے چوٹ تو لگی تھی عبید اللہ ابن زیاد کو. آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کا گھر کدھر ہے؟ دیکھیے میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اس لیے اس انداز سے بات. کہاں ان کا گھر؟ وہاں. جاؤ تم اور یہ تم، جاؤ تم لوگ، جاؤ قتل کر کے آؤ. آنا نہیں، بنا قتل کیا. اب یہ لوگ گئے، گھر میں کود گئے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے عزت دی ہے. ایسے مسلمان تھے، ایسے مسلمان. گھر میں داخل ہو گئے تو بیٹی موجود تھی. بیٹی نے کہا بابا دشمن آ گئے. کہا بیٹا بس تم بتاتے رہنا کون دشمن کدھر ہے. بیٹی دور سے چیخ رہی تھی بابا بائیں طرف حملہ کیجیے، تو بائیں طرف حملہ کرتے. بابا دائیں طرف حملہ کیجیے، تو دائیں طرف حملہ کرتے تھے. بابا پیچھے سے ہوشیار ہو جائیے، تو پیچھے حملہ. ایسے ہوتے ہیں علی کے عاشق کی آنکھ سے نہ بھی دکھے تو اتنے بہادر. اب سوچئے جمل میں کیسا حملہ ہو رہا ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس عزیزان محترم گفتگو آخری مرحلے میں، بس یہ واقعہ مکمل کر دوں اور زحمت تمام. سوچیے اب جمل میں کیسے حملہ کر رہے ہوں گے جب آج سے 20 سال پہلے جو عمر رہی ہوگی، آنکھ سلامت ہے.
اور صفین میں کیسے حملہ کر رہے ہوں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں, ایک بیٹی اشاروں میں کتنا حملہ کر لیتے, لیکن کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی, کافی دیر تک جنگ ہوتی رہی, آخرکار پکڑے گئے. تو یہ ہوا کہ نہیں قتل نہ کیا جائے, چلا جائے لے کے امیر کے یہاں. دیکھیے میں ذرا اس لحاظ سے پڑھ رہا ہوں ان کے. اب یہ لے کے آ گئے دربار میں. اب آپ دیکھیے واقعی خالی مطلب کہ رونا بھی آتا ہے مگر وہیں سے دل بھی خوش ہو جاتا ہے کہ مطلب ایسے چاہنے والے اور بھی یعنی اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں تو شرمندگی بھی ہوتی. کہاں ہم اب آئے دربار میں, آنکھ سے دیکھو نہیں رہا کچھ, آنکھ بند ہے بالکل. اب سامنے بیٹھا ہوا عبداللہ ابن عفیف, اگر ایسا نہ کیے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی. کہا رے تجھے کیا معلوم, جب صفین میں یہ آنکھ ضائع ہو گئی نا, جملے پہ غور کیجیے گا, صحیفہ کربلا آج ہی پڑھ کے آ رہا. یہ جو جملہ ہے میں نے سوچا تھا کہ اس کو تو ضرور پڑھوں گا. کہتے ہیں کہ جب جمل میں ایک آنکھ ضائع ہوئی تو حوصلہ تھا کہ چلو ابھی امام کے لقب میں شہادت کے درجے پر فائز ہو سکتا ہوں. لیکن جب صفین یہ دونوں آنکھ ضائع ہو گئی تو تب سے جو ہے وہ میرے دل میں یہ رہا کہ اب میں شہادت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا. اور سن, یہ جملہ سنیے, کہا سن, شہادت کا شوق میرے دل میں تب سے تڑپ رہا ہے تب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا. دیکھیے للکارنے کا ایک انداز ہے للکارنے کا, مطلب کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ارے بیٹا تم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہم تب. وہی جملہ یہاں پہ ہے کہ جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا نا تو شہادت کی تمنا میرے دلوں میں کروٹ لے رہی تھی, مگر جب جنگ صفین میں آنکھ ضائع ہو گئی تو میں مایوس ہو گیا. لیکن میں دعا کیا کرتا تھا جمل میں, صفین میں, ہر جگہ, پروردگار پروردگار. لیکن جب یہ تمنا, جب میں آنکھ ضائع ہو گئی تو مجھے لگا اب میں شہید نہیں ہو پاؤں گا, تو میں مصلی پہ بیٹھ کے دعا کیا کرتا تھا, اے پروردگار اس شہادت کے درجے سے محروم رہ جاؤں, اس شہادت کے درجے سے محروم. اے پروردگار میرا قاتل ایسا ہو جو بدکار عورت کا بیٹا ہو. ارے دربار میں کہہ رہے حاکم سامنے بیٹھا ہوا ہے, یہ کہاں سے جوش آیا, یہ کربلا امام علی کا بدکار کے بیٹے, مر جانا کے لڑکے, تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. ارے میں اسی کی دعا کر رہا تھا. اب اتنا اس کا وہ ظاہر سی بات جب اتنا بول دیا, للکار دیا, قتل کر دو, سر و تن میں جدائی کر دو. علی کا شیر وہیں شہید ہو گیا. خدا کی قسم عشق علی میں ڈوبیے اور پھر جو حاجت جائز مانگیے تو وہ مراد پوری ہوگی, چاہے زندگی کے آخری لفظ میں کیوں نہ ہو. شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے اور ہو گئے. آج دیکھیے نعرے لگ رہے ہیں, آج دیکھیے درود پڑھے جا رہے ہیں. کس پر؟ وہی امام کے عاشق پر. اور بدن کو سولی پہ چڑھا دیا گیا تاکہ ذرا لوگ دیکھیں تو خوف طاری ہو جائے. بس وقت تمام ہو گیا. عزیزان محترم,